بسم الله الرحمن الرحيم. علي مولانا علي 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 مولا علي علي مولانا علي مولا 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 علي ولي الله مولا 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 علي ولي الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، حیل بیت دشمن کے لعنت، محمد زہرا سے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن کے گزارش آدم ماسک دینا بیان مہربانی کرے ایس او پیز دیتا یہ مہربانی کرے استعمال کیوں. خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. حاضرین مجلس کے مضمین کے لیے، بانیان مجلس کے مضمین کے لیے، ہمارے مضمین کے لیے پڑھتا سورۃ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك سب نہیں پڑھ رہے مشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي سب مل کے پڑھیے. یا محمد
وانصرانی فإنکما ناصر یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی مومنین کے گزارش نظر اللہ نیاز حسین قدم قدم آگے جو کافی جگہ نظر اللہ نیاز حسین سردا جو قدم قدم خوشرودی امام زمانہ بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل آپ لوگ کی صلواتیں بڑی ڈھیلی ڈھیلی ہیں. اگر روزہ ہوتا ابھی تو میں یہ سمجھتا کہ صلوات اس لیے ڈھیلی ہے کیونکہ بھوک لگ رہی ہے، مگر اب صلوات ڈھیلی یہ بتا رہی ہے کہ افطاری زیادہ کر کے آئے ہیں. تو اب ایک بلند ترین صلوات پڑھیے. وعجل فرجهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بلند ترین صلوات. محمد وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام. خداوند متعال قرآن پاک میں 5ویں سورے میں 35ویں آیت میں فرما رہا ہے، لوگو تم میرے محتاج تو ہو، تمہیں میرے در پہ آنا تو پڑے گا، مگر لوگو ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ جب بھی میرے در پہ آنا کوئی وسیلہ تلاش کر کے آنا. عزیزان محترم، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی وسیلہ بنا کر آنا. اللہ یہ بتا رہا ہے دیکھو وسیلہ بنانا میرا کام ہے، تیرا کام تلاش کرنا ہے. ایک جملہ میں کہوں، جب اے انسان تم وسیلہ نہیں بنا سکتے تو تم خلیفہ کیسے بنا سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا، کوئی وسیلہ تلاش کرو. اور عزیزان محترم، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے. اب اور آگے بڑھے، وسیلے سے دعا مانگنا قرآن بتا رہا ہے اللہ کا حکم ہے، اور وسیلے سے دعا مانگنا تاریخ بتا رہی ہے رسول کی سنت ہے. اب تاریخ میں ملتا ہے اللہ کے رسول کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے تھے دعا منگوانے کے لیے. کبھی کوئی بیمار آ جاتا تھا، یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے. کبھی کوئی مسکین یتیم بیوہ آ جاتی تھی، یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے. کبھی کوئی مسافر آ جاتا تھا، کہتا تھا یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے. اب دیکھیے تاریخ میں یہ روایت موجود ہے اللہ کے رسول بھی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے. اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیں، مگر تاریخ بتاتی ہے مسکین آیا دعا منگوانے، یتیم آیا دعا منگوانے، کوئی غریب آیا دعا منگوانے، کوئی مسافر آیا دعا منگوانے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور ایسے پیارے انداز سے دعا مانگتے تھے کہ جب علی کا چاہنے والا اس پیارے انداز کو سنتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے اور نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے. آخر اسٹائل کیا تھا؟ رسول خدا کیا کرتے تھے؟ کس انداز سے دعا
مانگتے تھے، کس انداز سے دعا کرواتے تھے. رحمت للعالمین اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، مسکین کے لیے دعا کرتے تھے، یتیم کے لیے دعا کرتے تھے، مسافر کے لیے دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی. خدایا اس مسکین پہ رحم فرما علی کے وسیلے، اس مسکین پہ رحم فرما علی کے صدقے. اب علی والا جب سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے نا کہ بھائی میرے مولا علی کو میرے مولا رسول وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہے ہیں. البتہ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو دشمن علی ہیں، جن کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. ایسے سوء ہاضمہ رکھنے والے اس زمانے میں بھی تھے جن سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے، جو بھی دعا منگوانے آتا ہے رسول علی کا وسیلہ بناتے ہیں، رسول علی کا واسطہ دیتے ہیں. بھائی ہم بھی تو نبی کے ساتھ ہیں. بھائی انہوں نے آپس میں یہ بات کہی ہوگی، میں اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، شاید انہوں نے یہ باتیں بھی کہی ہوگی. البتہ یہ تو کنفرم انہوں نے اعتراض آپس میں کیا کہ بھائی یہ کہاں کا انصاف کہ ہم بھی تو رسول کے ساتھ ہیں مگر ہمارا نام نہیں لیا جاتا. شاید انہوں نے آپس میں یہ کہا بھائی نبی مسجد میں تو ہم بھی مسجد میں، ہاں بھائی نبی باہر تو ہم بھی باہر، نبی غار میں تو ہم بھی غار میں. بھائی نبی جہاں پر ہم وہاں پر، نبی میدان جنگ میں بس تھوڑا سا ہم پہاڑوں پر، اس کے علاوہ ہم ہر جگہ نبی کے ساتھ ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نبی صرف علی کا نام لے رہے ہیں، کبھی تیرا نام لے لیں کبھی میرا نام لے لیں. ایک غصے والا تھا، ایک سیاست مدار تھا، سیاسی آدمی تھا، اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں بھائی، کبھی نہ کبھی ایسا دن آئے گا جب علی دعا منگوانے آئیں گے. بھائی ہم تو ہمیشہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، تب یا تو کام آئے گا یا میں کام آؤں گا. صلوات پڑھے بابا سے بولے صلی اللہ محمد وآل محمد. کبھی نہ کبھی تو ایسا دن آئے گا. اب ان کی گفتگو مکے میں ہوئی تھی، تاریخ بتاتی ہے 4 سال 3 سال کتنے سال گزر گئے، مدینے میں ایسا وقت آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا. اور دربار رسول میں یا اللہ کے رسول ہیں یا یہ دو لوگ یا پھر مولا علی. اور مولا علی نے آگے کہا یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے. اب آج ان کی عید ہو گئی، ایک دوسرے کو کوہنیاں لگا رہے ہوں گے. بھائی آج تو خود علی دعا منگوانے آ گئے، آج یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا، آج علی کا نام نہیں آئے گا کیونکہ خود علی دعا منگوانے آ گئے. بس اب یہ رسول کی طرف دیکھ رہے تھے، رسول کے ہاتھ اٹھے، رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھے، وما ينطق عن الهوى کی زبان چلی. انہوں نے سمجھا یا میرا نام لیا جائے گا یا تیرا نام لیا جائے گا. یہاں وما ينطق عن الهوى کے مصداق نبی کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی. علی پہ رحم فرما علی کے صدقے میں. اب جو بغض اندر تھا ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات ان سے، اب وہ ہضم نہ ہونے والی بات ان کے منہ پر آ گئی. کہا یا رسول خدا یہ کہاں کا انصاف ہے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم بھی تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ہمارا نام لے لے کبھی میرا نام لے لے کبھی اس کا نام لے لے. یا رسول خدا یہ کہاں کا انصاف ہے، جو بھی آتا تھا آپ علی کا نام لیتے تھے، آج خود علی آ گئے پھر بھی علی کا نام لے رہے ہیں. یا رسول خدا یہ کہاں کا انصاف ہے. اتنا سننا تھا، رحمت للعالمین کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے. جلال میں آ کر کہا ارے تم علی کی بات کر رہے ہو، میں مصطفیٰ بھی جب اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو خدا کو مرتضیٰ کا واسطہ دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں مصطفیٰ بھی جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، خدا کو علی کا واسطہ دیتا ہوں. دیکھیے یہ ہے سنت رسول. پہلے آپ نے آیت سنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب آپ نے سنت نبی بھی سن لی کہ نبی کی بھی سنت یہی ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی دعا مانگتے ہیں تو علی کا وسیلہ بناتے ہیں. آج آپ جتنے مومنین بیٹھے ہیں سارے محبان مولا علی ہیں.
تبھی تو آج جمع ہوئے ہیں، محبت مولا علی پہ جمع ہوئے ہیں. ہم سب کی بھی الحمدللہ بچپن سے یہی عادت ہے، جب مشکل میں پڑتے ہیں تو مشکل کشا بھائی. بچپن سے ماں باپ نے یہی سکھایا، بیٹا دیکھو مشکل میں پڑ جاؤ تو نہ گھبرانا، کیونکہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. اگر مشکل آ جائے نہ گھبرانا، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. گر تجھ کو یقین نہ ہو تو آزما کے دے، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. سکھایا بیٹا نہ گھبرانا، تمہارے مشکل کشا ہیں. اور آج یہ کورونا کے نام کی جو بیماری آئی ہے، جس نے آپ سب کے منہوں پہ ماسک لگایا ہوا ہے، یہ بھی کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں جو آپ گھبرا جائیں. اتنی بڑی مشکل نہیں. میں نے کیا کہا، علی والا نہیں گھبراتا. آپ کوئی اور گھبرائے تو گھبرائے، مگر علی والا نہیں گھبراتا. میں آپ کو ایک نیچرل ماسک ابھی بتاتا ہوں، ایک کمال کا ماسک جو اہل بیت نے ہمیں بتایا، بیماریوں سے بچنے کا ماسک. آپ یہ بھی لگا رہے ہیں تو لگائیے، مگر ڈاکٹر سے جا کے ضرور پوچھئے گا یہ جو ماسک آپ نے لگایا ہوا ہے نا، یہ کرونا وائرس سے آپ کو نہیں بچائے گا. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، یہ والے ماسک جو آپ نے لگائے ہیں یہ تو آپ کو کرونا سے نہیں بچائیں گے. لیکن خیر یہ میرا موضوع نہیں، مگر آئیے آج آپ کو ایک نیچرل ماسک بتاؤں. اور آج کل ویکسین کی باتیں چل رہی ہیں کہ ویکسین لگا ویکسین لگا. میں اس موضوع میں بھی نہیں جاؤں گا کہ ویکسین کیا ہے، اس کی کیا سازشیں ہیں، مگر میں آپ کو ایک نیچرل ویکسین بھی سنا دیتا ہوں. اور اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو بلند ترین صلوات. کچھ لوگ بیچارے ابھی تک کہیں اور ہیں، بدن یہاں پر ہے مگر خیال کہیں اور ہے. صلوات بڑی آواز سے بولا. ہم اکثر اپنے لوگوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یہ ابھی ہمارے سامنے صرف ان کا جسم پڑا ہوا ہے، یعنی ان کا ذہن بھی یہاں پر ہے. کوشش کیجیے کہ ذہن بھی یہاں پر ہو. اور اس کی پریکٹس جب ہو جائے گی تو نماز میں روایت میں ملتا ہے کہ اگر تم نے 2 رکعت ایسی نماز پڑھ لی کہ تمہارا خیال ادھر ادھر نہیں گیا تو سمجھ لو تو پکا جنتی ہے. انشاءاللہ یہ کوشش کیجیے کہ اپنا ذہن کنٹرول میں ہو. ہمارا ذہن کا حال یہ ہے کہ کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر. نہیں کوشش کیجیے جب اللہ سے بات کر رہے ہیں اور جب مجلس مولا میں آئے ہیں تو ذہن ادھر ادھر نہ ہو، بلکہ ذہن مولا علی کے پاس ہو، ذہن اہل بیت کے پاس ہو، ذہن در اہل بیت پر ہو، ادھر ادھر نہ جانے پائے. آج میں آپ کو ایک کمال کا ویکسین اور کمال کا ماسک، نیچرل اور اہل بیت کا بتایا ہوا ماسک، اہل بیت کا بتایا ہوا ویکسین وہ سناتا ہوں. لیکن اب ہماری ایک چھوٹی سی پرابلم ہے. ہماری پرابلم کیا ہے؟ جیسے ابھی میرے کہا بچپن سے ہم علی علی کرتے ہیں، بچپن سے یہ جانتے ہیں کہ مشکل میں ہیں تو مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. یہ یقین زبان پر تو ہے مگر افسوس دل میں کم ہے. ہم جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، مگر جہاں بیماری آ گئی پہلے بولو یا علی مدد. پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ، کس نے منع نہیں کیا. مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جب وہاں سے نا امید ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں مولا حسین شفا دیجیے. ہاں بھائی ہم تو مشہد میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں 21 سال سے مشہد میں رہ رہے ہیں. لوگ بیچارے اکثر مشہد مولا رضا تب آتے ہیں جب پوری دنیا سے نا امید ہو جاتے ہیں. حالانکہ اپنے دنیا کے وسائل کا کوئی انکار نہیں کر رہا، ظاہری سی بات ہے. اب میں جب دنیا میں رہوں گا، مجھے گھر بنانا ہوگا تو میں کسی مزدور کو بلاؤں گا نا. میں تو نہیں بولوں گا یا اللہ تو گھر بنا کے میرے لیے بھیج دے. بھائی میں دنیا میں میرے گھر میں کوئی پائپ ٹوٹ گیا، کسی پلمبر کو لاؤں گا نا، لائٹ کا پرابلم ہو گیا کسی الیکٹریشین کو لاؤں گا. یہ دنیاوی وسائل کا تو انکار ہم نہیں کر رہے، کوئی نہیں کر رہا. مگر جیسے گھر میں مشکل آ جائے اور اسپیشلی بڑی خدا نخواستہ مشکل، تو فوراً دل سے کہو مولا میرے مشکل کشا تو آپ ہی ہیں. دل سے کہے مولا میرا پورا یقین ہے میں دنیاوی وسائل کو استعمال کروں گا کیونکہ دنیا کا تقاضا یہ ہے، مگر میرا پورا یقین ہے جب آپ کا اشارہ ہوگا تب مشکل ٹلے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں مگر یقین نہیں. میں آج آپ کو ایک معجزہ سناتا ہوں، ہندوستان کا معجزہ. پھر آپ کو یہ ویکسین بھی سناؤں گا انشاءاللہ. ہندوستان کا معجزہ سنیے اور امام زمانہ کا شکوہ سنیے.
ایک شخص تھا، ہندو تھا، ہندوستان کا رہنے والا ہندو تھا. اہل بیت کا کمال دیکھیے، اہل بیت کا کرم دیکھیے. اہل بیت ایسے نہیں، اور علی کا شیعہ بھی ایسا ہونا چاہیے، امام علی کا چاہنے والا بھی ایسا ہونا چاہیے. اہل بیت کے در پہ، مولا علی کے در پہ جب کوئی غیر بھی آتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتے تم پرائے ہو تمہیں مدد نہیں کریں گے. اہل بیت یہ نہیں کہتے تم سنی ہو تمہیں مدد نہیں کریں گے، تم ہمیں مانتے نہیں ہو تمہاری مدد نہیں کریں گے، تم مسلمان نہیں ہو، نہیں، بلکہ ہندو ہو، عیسائی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جب اہل بیت کے در پہ آ جائے یہاں وہ مانتا ہے، وہاں عطا ہوتی ہے. مگر ایک چیز یاد رکھیے، یقین ہونا چاہیے، یقین کامل. یقیناً دعا کی شرائط بھی ہیں، وہ میرا موضوع نہیں. کافی خیال رکھنا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ایک جھوٹ بولا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی. ایک لقمہ حرام پیٹ میں آ گیا تو 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. شرائط دعا الگ، وہ الگ موضوع. مگر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یقین. زبان سے ہم سب، کوئی ہے شیعہ جو کہ مجھے علی پر یقین نہیں. سارے شیعہ کہتے ہو نہیں سکتا کہ علی پر میرا یقین نہ ہو. ہر ایک کا علی پر زبانی تو یقین ہے، مگر افسوس عمل میں، دل میں کم نظر آتا ہے یقین. اب سنیے، ہندو تھا، اس پہ تہمت لگ گئی اور اس پہ پھانسی کا وقت آ گیا. قتل کی تہمت لگ گئی اور کوئی شاہد وغیرہ نہیں تھا، اور جناب بڑی پرابلم میں آ گیا بیچارہ کہ کوئی شاہد اسے بچا دے کہ بھائی اس نے قتل نہیں کیا. ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، خلاصہ یہ بتاؤں کہ موت اس کے سامنے تھی. کورٹ میں منڈے کے دن اعلان ہونے والا تھا کہ بھائی اس کو پھانسی ملے گی. بہت پریشان، موت سامنے، نجات کا کوئی وسیلہ نہیں مل رہا. مالدار آدمی تھا، وکیل لیا، یہ کیا وہ کیا، ہر کوشش کی، مگر کوئی نجات کا وسیلہ نظر نہیں آ رہا تھا. 2-3 دن کے بعد اس کا فیصلہ آنے والا تھا کہ اس شخص کو پھانسی ملنی ہے. بہت پریشانی کے عالم میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس گیا، ایک عالم دین تھا شیعہ. اس کے پاس جا کے کہتا ہے، اے شیعہ عالم، میں نے دنیا کی ہر چیز کو آزما دیا، پیسے تھے پیسے استعمال کیے، وکیل لیے، اس کا بھی رزلٹ نہیں نکلا، بڑی تہمت لگ گئی. حالانکہ مجھے پتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے قتل نہیں کیا، مگر 2-3 دن کے بعد فیصلہ آنے والا ہے اور میں جیل میں چلا جاؤں گا، پھانسی آ جائے گی، عمر قید ہو جاؤں گا. مجھے بچنے کا کوئی وسیلہ ہے آپ کے دین اسلام میں تو مجھے بتا دیجیے. اب یہ عالم دین کہتے ہیں، دل میں میں نے کہا ہمارے پاس وسیلہ ایک نہیں 14 ہے، مگر میں نے سوچا یہ ہندو ہے، کیا مولا اسے مدد کریں گے؟ تو یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن میں سوچا میں مولا کی طرف سے کیوں فیصلہ کر رہا ہوں، میں مولا کی طرف سے کیوں فیصلہ کروں اور اس کو ایڈریس نہ بتاؤں مولا کا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنے اس ہندو پڑوسی کو کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ایک وسیلہ نہیں 14 وسیلے ہیں، مگر بات یہ یاد رکھنا، دل کی گہرائیوں سے مانگنا، خلوص کامل سے ماننا، یقین کامل سے مانگنا کہ اگر مدد ہوگی تو وہیں سے ہوگی. کہا ٹھیک ہے، میرے پاس تو کوئی اور وسیلہ بچا ہی نہیں، آپ جو وسیلہ دیں گے. تو یہ عالم دین ہندو کو کہتا ہے دیکھو ہمارے زمانے میں ایک امام ہیں جنہیں ہم امام مہدی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام مہدی مشکل کشا ہیں، جو بھی مشکل میں گرفتار اگر ان کے در پہ آ کے فقیری کرے گا امام مدد کریں گے. یہ بڑے کریم ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے یا ہندو، بس تو در پہ فقیری کرنے آ جا عطا ہو جائے گی. مگر یقین کامل سے مانگنا، کسی صحرا میں بیابان میں چلے جا اور رو رو کے یا ابا صالح المہدی کہو، امام زمانہ کو بلاؤ، یا مہدی ادرکنی کہو، یا صاحب الزمان ادرکنی کہو، اور یقیناً تمہیں مدد ہوگی. اس عالم نے یہ نسخہ اس ہندو کو بتایا، یہ ہندو نکلا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا. 2-3 دن میں پھانسی کا حکم آرڈر آنے والا ہے، موت سامنے ہے. کہتا میں جنگل و بیابان میں چلا گیا، رو رو کے کہنے لگا اے مہدی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، میں تو نام ہی آج آپ کا سنا ہے. اس عالم دین نے، آپ کے شیعہ نوکر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، آپ بڑے کریم بادشاہ ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ نا امیدوں کی امید ہیں، آپ سب پہ کرم کرتے ہیں، اپنوں پہ بھی کرم کرتے ہیں، پرایوں پر بھی کرم کرتے ہیں. آپ تو اس گھرانے سے ہیں جہاں اپنے قاتل کو بھی پانی پلایا جاتا ہے. اب باتیں کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، روتے روتے اچانک دیکھتا ایک ہستی اس کے سامنے آ گئی، نورانی ہستی. اس ہستی نے کہا نہ گھبرا، منڈے کو جب تم جاؤ گے کورٹ میں حکم تیرے لیے آئے گا، تو بچ جائے گا، تو نہیں مرے گا، تجھے ہم نے نجات دے دی.
اب یہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ایک سوال پوچھتا ہے، امام زمانہ کا شکوہ۔ میں نے گفتگو کہاں سے شروع کی تھی؟ ہم زبان سے تو یقین رکھتے ہیں مگر عمل میں یقین ڈاکٹر پہ زیادہ ہوتا ہے جب بیمار ہوتے ہیں، جب قرض دار ہوتے ہیں سیٹ صاحب پہ یقین زیادہ ہوتا ہے، مولا پہ یقین کم ہوتا ہے۔ اب اس شخص نے، ہندو نے امام زمانہ سے پوچھا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچایا، آپ نے مجھے نجات دی، مگر ایک سوال، اے مہدی آپ نے مجھے ہندو کو تو بچا دیا، مگر آپ کے اپنے شیعہ بہت سارے اس ہندوستان میں جانتا ہوں جو بڑی مشکلات میں ہیں بیچارے، آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھائی سوال ہے نا، آپ ہندو کی مدد کر رہے ہیں، آپ ان اپنے شیعوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو امام زمانہ کا شکوہ اور جملہ، امام نے کہا اے ہندو، اگر ہمارے شیعہ جیسے تم نے ہم سے مانگا نا، اگر ہمارے شیعہ اس یقین کے ساتھ ذرا مانگ کر تو دیکھیں، ہمارے شیعوں میں کوئی مشکل میں رہے گا ہی نہیں۔ ہماری مشکل یہی ہے، آتے ہیں مشہد میں لوگ بیماریوں میں، پوری دنیا کو ٹیسٹ کر کے آتے ہیں، پھر بھی جب دعا مانگتے ہیں نا کہتے ہیں مولا رضا شفا دیجیے، پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں پتہ نہیں شفا مولا دیں گے نہیں دیں گے۔ یہ شک جب آ گیا نا کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیے اب الحمدللہ آپ نے لبیک یا مہدی کا نعرہ بلند کیا، لیکن اب ایک سوال میں پوچھوں، آج جمعے کا دن ہے نا، تو جس نے آج دعائے ندوہ پڑھی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ کتنے سارے شیعہ ہیں لیکن ایک نے بھی دعائے ندوہ، ایک نے ہاتھ اٹھایا، دو نے ہاتھ اٹھایا۔ اتنے بڑے مجمع میں صرف دو لوگوں نے آج جمعے کے دن امام زمانہ کو یاد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم زبانی شیعہ ہیں۔ حقیقی شیعہ وہ ہے کہ ہر جمعے کو مفاتیح اٹھاتا ہے، دعائے ندوہ اٹھاتا ہے، رو کے کہتا ہے این بقیت اللہ، کہاں ہے آپ امام زمانہ؟ حقیقی محبت، حقیقی عشق یہی ہے۔ امام و زندگی کو کہہ رہے ہمارے شیعہ ہم سے مانگتے ہیں، ہم پر کم یقین ہے، دوسروں پر یقین زیادہ ہے، ہم پر شک کر کے مانگتے ہیں، تو کیسے ملے گا؟ اہل بیت کا در وہ در ہے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یقین کامل سے مانگو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے امام پر یقین نہیں، لیکن ابھی میں نے جو سوال پوچھا، یقین تو بات کی بات ہے، ہم تو اپنے امام کو بھلا چکے ہیں۔ اور امام کتنے کریم ہیں کہ امام ہر روز، سنی روایت میں ملتا ہے، مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق ہر روز، یعنی آج کا دن جو گزرا آج بھی، کل جو آئے گا کل بھی، ہر روز امام زمانہ آپ کے لیے اور میرے لیے دن میں 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ یہ ایک روایت، دیگر روایات میں اور زیادہ تعداد ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، امام مجھے یاد کریں اور میں انہیں یاد نہ کروں۔ آئیے اب میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں جو میں نے کہا کہ نیچرل ماسک اور نیچرل ویکسین، کیونکہ کورونا کے دن ہے، اس پہ عمل کیجیے، یہ دن میں ہر روز اس پہ عمل کیجیے۔ کمال کا نسخہ ہے، کم سے کم 40 دن عمل کیجیے، لیکن کوشش کیجیے پوری زندگی اس پہ عمل رہے۔ کیا نیچرل ماسک، کیا نیچرل ویکسین؟ نیچرل ویکسین اور نیچرل ماسک زیارت عاشورہ ہے۔ یہ زیارت عاشورہ آپ گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، اپنا احتیاط صحیح کرتے رہیے، اس سے منع نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو ایک دو نسخے بتا دوں۔ صبح سویرے پیٹ خالی 21 دانہ کلونجی شہد کے ساتھ کھائیے، شلغم ابال کے کھائیے، ادرک کی چائے زیادہ سے زیادہ پیجیے، جو گندی چائے انگریزوں نے آپ کو عادت دلائی ہے اس کو چھوڑ دیجیے۔ ہاں بھائی یہ بھی کیجیے، احتیاط بھی کیجیے، مگر زیارت عاشورہ کی عادت ڈالیں۔ گھر میں آئیے، یہی کرتا ہوں، ہر روز بچوں کا جمع ہو جاؤ، 10-15 منٹ کا کام ہے، زیارت عاشورہ پڑھو، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بڑی بڑی وباؤں سے نجات ملتی ہے۔ کئی واقعات میں شروع کروں گا تو 2-4 گھنٹے اسی میں نکل جائیں گے، صرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ السلام علی الحسین
وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. سلام یعنی کیا؟ یعنی سلامت ہو آپ، ہے نا، آپ سلامت ہو. سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. یعنی جب آپ کہیں گے مولا حسین آپ سلامت ہوں تو مولا کہیں گے تم بھی سلامت رہو، تیرا خاندان بھی سلامت رہے. یہ کریم گھرانہ ہے. آپ اہل بیت کے لیے 1 روپیہ خرچ کریں گے، اسپیشلی امام زمانہ کے لیے، عادت ڈالیے. روایت میں ملتا ہے 2 درہم اگر آپ نے امام زمانہ کے لیے خرچ کیے. کیا مطلب؟ مثلا آئندہ جمعے کے دن آپ نے اپنے گھر میں دعائے ندوہ کا انتظام کیا اور 2000 روپے آپ نے خرچ کیا نظر نیاز دینے کے لیے، ناشتہ کھلانے کے لیے، سحری کھلانے کے لیے، کیونکہ آئندہ جمعہ تو رمضان ہوگا. یا آپ نے افطاری کے بعد مثال کے طور پہ اگر صبح لوگ تیار نہیں ہوئے، آپ نے افطاری کے بعد دعائے ندوہ کا پروگرام رکھا اور لوگوں کو کھانا کھلایا اور آپ نے صرف 2 درہم خرچہ کیا. روایت میں ملتا ہے اللہ لکھ دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا، لکھ دو اس بندے نے 2 ملین درہم خرچہ کیا ہے. پھر اب 2 درہم کو 200 درہم کیجئے، پھر 2000 درہم یا روپے میں آگے حساب کیجئے. یعنی آپ 2 روپیہ امام زمانہ کے لیے خرچ کریں گے، اللہ لکھے گا آپ نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا، 2 ملین روپیہ خرچ کر دیا. یعنی ثواب جو آپ کے اعمال نامے میں آئے گا وہ 2 روپے کا نہیں ہوگا، وہ 2 ملین روپے کا ہوگا. اتنا ثواب اللہ دے رہا ہے. مگر ہمارا حال کیا؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں پاکستانی شیعہ امام زمانہ سے بہت دور ہے. مولا علی کے قریب ہیں، مولا عباس کے قریب ہیں، مولا حسین کے قریب ہیں، مگر مولا امام زمانہ سے بہت دور ہے. ایران میں دعائے ندوہ، مشہد میں ہر شہر میں انہوں نے ایک گھر بنایا، اس کا نام مہدیہ رکھا ہے، یعنی امام زمانہ کا گھر. مشہد کا میں بتاؤں، ہم جاتے ہیں صبح سویرے 6 بجے مہدیہ کھلتا ہے، 5:30 سے لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 20,000 کا مجمع ہوتا ہے اور 6 سے 8 تک دعا چلتی ہے. نوحہ بھی ہوتا ہے، ماتم بھی ہوتا ہے، گریہ بھی ہوتا ہے. اور ہم نے خود دیکھا، بچپن سے ہم وہاں جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، جب ذاکر، جب عالم رو رو کر کہتا ہے کہاں ہو اے یوسف زہرا، تو چھوٹے چھوٹے بچے رو کے کہتے ہیں کہاں ہو یوسف زہرا. آئیے آج امام زمانہ کو بلائیں، گریہ کریں. امام زمانہ کہاں ہیں آپ؟ اگر آج تک آپ سے غافل تھے، آج کے بعد غافل نہیں رہیں گے. ایک نسخہ اور آپ کو دے دوں، یہ جو زیارت عاشورہ ہے نا، یہ جو ہر روز آپ پڑھیں گے نا، اس کو ہدیہ کر دیں امام زمانہ کو ہر روز. اور اگر یہ بھی سخت لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، چھوٹا سا کام، صبح سویرے جب آنکھ کھلے بستر پر ہو، سب سے پہلے جیسے آنکھ کھلے سینے پہ ہاتھ رکھو اور کہو السلام علیک یا صاحب الزمان. اس میں نہ آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، نہ آپ کا ٹائم لگ رہا ہے. اتنا بھی نہیں کرو تو پھر خود کو شیعہ نہ کہو. اتنا تو کر لو. امام کو صبح سویرے اٹھ کے سلام کرنے میں کیا ٹائم لگے گا، کیا پیسہ خرچ ہوگا. مگر کب انسان امام کو صبح اٹھ کے سلام نہیں کرے گا؟ جب امام سے غافل ہوگا، جب امام کو بھلا چکا ہوگا. آئیے آج امام زمانہ سے دوری پر گریہ کریں. آپ کا 1 کروڑ روپیہ گم ہو جائے تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ پریشان ہوتے ہیں. بعض لوگ تو رو بیٹھتے ہیں. اس کا پوری زندگی کا سرمایہ گم ہو جائے، خدا نخواستہ آپ کا بچہ گم ہو جائے، آپ تڑپ تڑپ کے نہیں روتے؟ کتنی مرتبہ آپ امام زمانہ سے دوری پر روئے ہیں. آئیے آج گریہ کریں، امام زمانہ کو بلائیں. سب مل کے ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہاتھوں کو بلند کیجئے اور امام زمانہ کو بلائیں. ابنا الحسن کجائی من آمدم گدائی. ابن الحسن یعنی حسن عسکری کے بیٹے یوسف زہرا، کجائی یعنی کہاں ہو، من آمدم گدائی یعنی میں فقیری کرنے آیا ہوں. ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، بلند آواز سے ابن الحسن کجائی من آمدم
گدائی. ہاتھوں کو اوپر رکھیے. مولا امام زمانہ ہم فقیری کرنے آئے ہیں. فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے نا. لوگوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا عیب ہے مگر اہل بیت کے سامنے ہاتھ پھیلانا فخر ہے. مولا امام زمانہ ہم آپ کے فقیر ہیں. مولا ہم فقیری کرنے آئے ہیں مگر معلوم ہے ہم نے ان ہاتھوں سے گناہ کیا ہے. ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے. مولا آپ کو واسطہ ان ہاتھوں کا جنہیں مولا حسین نے کربلا کی زمین سے اٹھایا اور ہاتھوں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اگر امام زمانہ کو بلانا ہے چیخ چیخ کے رو کیونکہ امام زمانہ فرماتے جا میرے چچا عباس کے مزار پڑے جائے میں وہاں ضرور آتا ہوں. امام زمانہ آپ کو ان ہاتھوں کا واسطہ جب وہ عباس کے بدن سے جدا ہوئے عباس کی ماں رو کر کہتی ہوگی عباس مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے مگر عباس جب سنتی ہوں سکینہ کو تماچے لگے زینب کو تازیانے لگے. عباس یقین کرتی ہو تیرے بازو سلامت نہیں تھے. اگر تیرے بازو سلامت ہوتے سکینہ کو تماچے نہ لگتے. روتی ہوئی آنکھوں سے مولا امام زمانہ کو بلاؤ یا صاحب الزمان مولا 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 جان. بلند آواز یا صاحب الزمان مولا 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 جان. یا صاحب مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں ہے. شاید نجف میں دادا علی کے روزے میں مجھے نہیں معلوم. شاید جنت البقیع میں اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ رو رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم. شاید رو کے کہہ رہے اماں مجھے آنے دو میں ان سے انتقام لوں گا اور جنہوں نے تجھ پہ آگ کا دروازہ گرایا مجھے نہیں معلوم. مولا امام زمانہ ابھی آپ کہاں ہیں. شاید زندان شام میں ایک ننھی اکیلی قبر پہ رو رہے ہیں. شاید رو کے کہہ رہے ہیں میری ننھی پپی سکینہ اگر میرا ظہور ہو جائے میں ان سے انتقام لوں گا جنہوں نے تمہیں تماچے مارے. مجھے
مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی کے فضائل میں نعرے لگانے والوں، علی کے عاشقوں، علی کی مظلومیت سنو، چیخ چیخ کے رو۔ کیوں؟ کیونکہ علی وہ مظلوم ہے، علی وہ غریب الوطن ہے جو اپنے ہی وطن میں غریب ہے۔ سنو گے کیسے؟ ایک مرتبہ مولا علی بی بی زہرا کے پاس آئے، بی بی زہرا نے دروازہ کھولا، بی بی زہرا نے فرمایا یا علی میں نے سنا ہے اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اپنے ہی وطن میں غریب الوطن علی، آپ کا یہ جو شہر ہے، آپ کا شکارپور، آپ کا محلہ، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نہ دوست آپ کو سلام کرتے ہیں، لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، اپنے شہر میں تو سب عزت کرتے ہیں نا، مگر علی کی مظلومیت، علی مولا سے بی بی زہرا نے کہا یا علی میں نے سنا ہے لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے۔ سنو گے علی کی مظلومیت؟ علی مولا نے فرمایا زہرا آپ کو ابھی پوری خبر نہیں ملی، اب میں علی سلام کرتا ہوں مجھے کوئی جواب نہیں دیتا، اب علی کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ علی کی مظلومیت 30 سال علی تڑپتے رہے، کس بات پہ؟ علی کے سامنے بی بی زہرا کا قاتل جب بھی آتا تھا علی کا دل تڑپتا تھا، مگر رسول کی وصیت پہ عمل کرنا تھا یا علی تلوار نہ اٹھانا، مگر اب وہ دن آ گیا جس کا علی کو انتظار ہے، بیٹی ام کلثوم کے گھر میں ہیں، بار بار آسماں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ دن آ گیا جس کا علی کو انتظار تھا۔ مولا علی نماز فجر کے بعد گھر سے نکل رہے ہیں، مگر آپ سنتے ہیں بطخیں مرغابیاں سامنے آ گئے، بطخیں مولا علی کو روک رہی ہے یا علی ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، آپ ہمارا سہارا ہے۔ مولا علی فرماتے یہ بطخیں میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ مولا نے بطخوں کو پیار کیا، مسجد کی طرف آئے، ابن ملجم ملعون کو نماز کے لیے اٹھایا۔ علی والا کبھی بے نمازی نہ ہو، علی کا دل دکھتا ہے اگر کوئی شیعہ نماز نہ پڑھے۔ مولا نے آخری اذان خود جا کر دی، اللہ اکبر، کوفہ یہ علی کی آخری اذان ہے۔ علی مولا نے اذان دی، نماز شروع کی، مولا علی سجدے میں گئے، ظالم نے تلوار نکالی، علی کے سر پہ ضربت ماری، علی کی آواز بلند ہوئی، آج علی کامیاب ہو گئے، آج علی کامیاب ہو گئے۔ جبریل کی آواز بلند ہوئی، لوگو علی
مارے گئے یہ آواز زینب نے بھی سن لی زینب رونے لگی میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ بی بی زینب کو کہوں گا بی بی زینب جب آپ نے سنا آپ کے بابا علی مارے گئے آپ رونے لگی بہنوں نے آ کے گلے سے لگایا ہوگا بی بی زینب کسی نے آپ کو تماچا نہیں مارا مگر بی بی زینب کربلا میں 3 برس کی سکینہ نے بھی سنا لوگوں حسین مارے گئے سکینہ نے سمجھا کوئی سر پہ ہاتھ پھیرے گا کوئی آ کے پیار کرے گا مگر سکینہ نے کیا دیکھا شبر تازیانہ لے کر آگے بڑھا ایک ظالم نے تماچا مارا ایک نے پالیا کہ جی سکینہ روتی روتی بابا کی لاش پہ گئی ہوگی رو کے کہا ہوگا بابا عید قربان کے دن آپ نے تو بتایا تھا یتیموں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے مگر بابا مجھے تو تماچے مارے گئے عزادارو مولا کے مصائب میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا مولا علی کو حسن و حسین نے سہارا دیا عباس نے سہارا دیا محمد حنفیہ بیٹوں نے سب نے سہارا دیا اصحاب نے سہارا دیا سہارا دے کے گھر کی طرف لے جا رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا علی ایک ضربت لگی ہے اتنے سہارا دینے والے موجود ہیں ذرا تھوڑی دیر کربلا آئی ہے حسین زخموں سے چور ہے نہ اکبر ہے نہ حسین کے پورے بدن سے خون نکل چکا ہے مگر ظالموں میں ہمت نہیں آگے جا کے حسین کا سر قلم کرے ایک ظالم نے کہا کیسے پتا چلے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ظالم نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے بلند آواز سے کہو خیموں پہ حملہ کرو زینب کی چادر چھینو جیسے ظالم نے یہ آواز بلند کی حسین میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی مگر